بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف قراقرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہم ضلع گانچے کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر خپلو میں موجود ہیں۔ یہاں پر آنے کا، آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا مقصد ایک پوسٹ ہمارے دوست زہیر اسدی صاحب نے ایک اعتراضی پوسٹ فیس بک پر لگائی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان گورنمنٹ کی جانب سے مختلف حلقوں کے مختلف جو محکمے ہیں، ان محکموں میں اسامیوں کی بھرتی کے حوالے سے درخواستیں طلب کر رکھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جی بی پی ڈبلیو ڈی کی طرف سے کچھ درخواستیں مطلوب کی گئی ہیں کہ مختلف پوسٹوں پر، جس میں چوکیدار ہیں، نائب قاصد ہیں اور روڈ کلی ہیں، ان تین شعبے ہیں۔ اس شعبوں کے لیے یا جو بنیادی جو ان کے آپ کہہ لیجیے کہ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں پر جو لوگ ہیں، بے روزگار لوگوں کو روزگار دینے کے لیے حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا درخواستیں آپ کو بتاتے چلیں کہ 22 دسمبر تک درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے، اس وقت تک درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ تو اس پر بنیادی طور پر زہیر اسدی صاحب کو اعتراض ہے کہ جس طریقے سے یہ جو تقسیم کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں، چونکہ اس کا جو لوگوں کا جو اسامیاں ہیں یہ یونین کونسل کے لیول پر ضلع گانچے میں بنیادی طور پر ان کو اعتراض ہے کہ ضلع اسکردو اور ضلع گانچے میں ڈیفرنٹ طریقہ کار گورنمنٹ نے اپنایا ہے۔ وہاں پر حلقے کے حوالے سے اوورال مجموعی طور پر طلب کیے گئے ہیں، یہاں پر یونین کونسل کی سطح پر لوگوں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ تو ہم زہیر اسدی صاحب سے مزید آپ کے سامنے حائل نہیں رہوں گا، بلکہ زہیر اسدی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ زہیر اسدی صاحب کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یونین جو پریس کلب ہے، یونین آف جرنلسٹ ضلع گانچے کے صدر ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ زہیر اسدی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کی کچھ اعتراضات تو ہم نے بتا دیے، آپ کو میجر اعتراض کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فدا بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کو اہم سمجھا اور آپ ادھر تشریف لائے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلی چیز جو ہے اس گورنمنٹ کی، اور جو اس وقت الیکٹڈ ہمارے جتنے بھی نمائندگان جو ہیں اس وقت گانچے کے اندر، ان سب کے ہم اس چیز کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ روزگار کے جو مواقع نکلے یا نکالے گئے ان کے ذریعے سے، تو یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے ایک کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع نکلے۔ مگر اب جب بات آتی ہے اعتراضات کی، تو ہمارا اعتراض جو ہے وہ طریقہ کار پہ ہے۔ جی، آپ دیکھیں کہ ابھی یوسیز کے اس پہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے، جو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ان یوسیز کے اندر بھی کوئی کریٹیریا ہونا چاہیے کہ اگر کسی روڈ کلی ہے تو اس روڈ کلی کی جو ہے وہ کتنے کلومیٹر پہ ایک روڈ کلی آتا ہے۔ ویکینڈ پوسٹیں ہیں تو وہ ویکینڈ پوسٹیں جو ہیں وہ کس حساب سے تقسیم ہو رہی ہیں، کیا وہ ابھی بھی اس کے لیے اس علاقے کے لیے وہی پوسٹ جو ہے وہ ضروری ہے، یا اس کے متبادل کسی اور جگہ پہ اب نکل چکی ہیں جگہیں۔ جس طرح کہ ہمارا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ خپلو کے اندر جو ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ مچلو ایک یونین کونسل ہے، مچلو سے لے کر ہوشے تک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کلی کی جو ہے وہ اسامیاں ایڈورٹائز ہوئی ہیں۔ جی، اس کا اتنا لمبا جو ایک فاصلہ ہے، کتنی لمبی سڑک ہے جو ہوشے تک جا رہی ہے، اس میں صرف 4 کولی، اور خپلو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اب سڑکوں کا جال بچ چکا ہے۔ خپلو بالا کو بالکل اس چیز سے محروم کیا گیا ہے، خالی رکھا ہوا ہے، اس میں ایک کلی کی بھی پوسٹ نہیں ہے، جبکہ خپلو بالا کی سڑکیں جو ہیں وہ یہاں سے لے کر اوپر خولی اور سرمو تک جا کر وہ سڑکیں ٹچ کرتی ہیں، تو آپ کو بہتر پتہ ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو تقسیمات ہوئی ہیں یہ کون سے ایک طریقہ کا رول کے حساب سے ہوئی ہیں، کہ اسکردوں میں آپ دیکھیں کہ ہیوی مشینری آپریٹرز کی بھی پوسٹ ہیں، وہ کاغذ بھی میں نے آپ کو دیا، بہت سی مشینریز کی۔ یہاں پہ ایک ڈوزر آپریٹر یعنی کہ رولر آپریٹر جو تھے ایسا، وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اچھا ان کی پوسٹ ویکنڈ ہے، اس کو ایڈورٹائز کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ بنتی ہے کہ کوئی وجہ بنتی ہوگی، کوئی طریقہ کار ہوگا قانون کا۔ تو ہماری سب سے مین چیز یہ کہ ہمارا قطعاً یہ اعتراض نہیں ہے کہ کسی جگہ کو زیادہ کیوں نہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے لوگ ہیں،
اگر کوئی کرس والا ہے، کوئی غواڑی والا ہے، کھرکو والا ہے، تو ہمارے ہی لوگ ہیں، ان کا حق بنتا ہے، ان کو نوکریاں ملنی چاہیے، ان کے بھی روزگار لگنے چاہیے. مگر اس کاغذ کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ 16 جو یوسیز ہیں، ان 16 یوسیز کے اندر پھرنو میں جو ہے وہ ایک روڈ کولی ہے، اور نیچے آپ دیکھیں سب سے لاسٹ میں خپلو پائن میں ایک روڈ کولی کی جگہ ہے. اوپر آپ دیکھیں تو خانسامہ جو ہے وہ ایک خپلو بالا سے ہے اور ایک مچلو سے ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ اس کو پورا بھی اگر آپ اس کو جمع کریں تو اس محکمے کے اندر جو یو سی کے حساب سے بات کرتے ہیں تو خپلو کے اندر جب خپلو سے لینے کی باری آتی ہے تو سارے اپنا حق جتاتے ہیں، ہیڈ کوارٹر ہے. خپلو سے کیا لیتے ہیں بنیادی طور پر؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں میونسپل کی ہمارے یہاں پہ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اگر یہاں پہ آپ کو اڈے پہ کوئی باتھ روم نہیں ملتا ہے، کہیں پہ کوئی گندگی پھینکی ہوئی ہے، ہاسپٹل کے اندر آپ کے کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے، تو ہمارے تمام ضلع کے لوگ اس پہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے بھی ہے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. مگر جب خپلو کے اندر دینے کی یا خپلو والوں کو دینے کی یا محکموں کے اندر خپلو کی جو نمائندگی ہے اس کی بات آتی ہے تو ہم یوسیز میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے اس یوسیز میں تقسیم کر کے ہمارے لوگوں کو آپس میں ایک طرح سے ہمارے اندر ایک اختلاف کی فضا پیدا کی گئی ہے، یا کوئی روٹ میپ ہو کہ اس طریقے سے لوگ آئیں اور بھرتی ہو جائیں. دیکھیں جی کوئی کریٹیریا ہوتا ہے. چلیں جی روڈ کولی کا کریٹیریا نہیں ہے تو اس کے اندر پھر وہی بات کروں گا کہ 1 کلومیٹر پہ ایک روڈ کولی ہے، 2 پہ ہے، 3 پہ ہے. کیا وجہ ہے؟ روڈ میٹلنگ کی بات کرتے ہیں. روڈ میٹل ہوتا ہے تو اچھا جی روڈ کولی کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو پتہ ہے کہ کیرس میں بھی، اچھا جی غواڑی میں بھی کئی جگہوں پہ یہ پڑی جو ہیں ہماری کئی، ان کے بیچ میں اوپر سے لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے تو وہ روڈیں جو ہے ادھر روڈ کولی کی ضرورت پڑتی ہے. ادھر آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا خپلو بالا کی جو پوری اوپر کچی سڑکیں ہیں، پورا برق جو ہے جی، چراگاہیں جو ہیں وہ سرموں تک ٹچ کرتی ہے سڑکیں. زہیر اسدی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کا سوال اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ کی سوال کی اس وجہ سے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا اعتراض خپلو ٹاؤن ایریا میں کولی کم ہونا پر ہے یا دوسرے ایریوں میں زیادہ کولی ہونے پر ہے. آپ کا اعتراض کس چیز پر ہے؟ میرا اعتراض اس چیز پر ہے کہ طریقہ کار کیا ہے. اس مچلو کے اندر بھی 4 کولی آپ دیکھ رہے ہیں، ڈغونی بلغار میں 7 کولی، آپ کا بلک کرے غواڑی میں 6 کولی. ٹھیک ہے جی. تھاغس میں 7 کولی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی. یہ طریقہ کار کیا ہے کہ ویکنڈ ہے تو ان کی کیا پوزیشن ہے، اگر نئی پوسٹیں ہیں، اسامیاں ہیں تو اس کے لیے کیا کریٹیریا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سے جو اسامیاں جو خالی ہیں ان پر بھرتی کی جا رہی ہیں یا نئی اسامیاں تخلیق کی گئی ہیں؟ ان دونوں کو واضح ہونا چاہیے تھا. ہاں. اب خپلو یا مچلو یا آپ کہہ سکتے ہیں پھرنو، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے. اس چیز کو کیوں چھپایا گیا ہے کہ ویکنڈ پوسٹ کتنی تھیں اور نئی اسامیاں کتنی آئی ہیں؟ ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ خپلو کے اندر، صرف خپلو کی بات نہیں کر رہا میں، یعنی کہ خپلو کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنی سڑکیں تعمیر ہوئی، اتنی روڈز بنی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی آپ کے سامنے ہیں، کچی سڑکیں بھی ہیں، پکی سڑکیں بھی ہیں. اس تمام میں ایک روڈ کولی جو ویکنڈ پوسٹ میں نے آپ کو بتایا رولر آپریٹر جو ہے ایسا، اس کی وہ جو ویکینسی تھی، جو وہ اسامی خالی تھی، اس کو ویکنڈ پہ اس پہ کسی کو کیوں نہیں لیا گیا اور اس پہ جو ہے جی کہ اشتہار میں اس کو شامل کیوں نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. جبکہ اس کے برعکس آپ کے سامنے یہ اسکردو کا پیپر ہے، اس میں حلقہ وائز کیا ہوا ہے. حلقے کے اندر کرنے کے بعد انہوں نے پھر نیچے ایک یوسیز کا دیا ہے، اور پھر بھی کچھ تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے. اور آپ اس پوسٹ کو دیکھیں کہ جو اسامیاں اسکردوں میں مشتہر ہوئی ہیں، جو اشتہارات اسکردوں میں لگے ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل ڈرائیور، اچھا جی آپریٹرز، ہیوی مشینری آپریٹر، رولر آپریٹر، کنکریٹ مکسچر آپریٹر، کارپینٹر، ایک الگ وہ ہے. اور یہاں پہ ہے صرف روڈ کولی، خانسامہ، چوکیدار. اب کوئی اگر چوکیدار جو ہے اس کی ضرورت آپ کو دفتر میں ہے، آپ اس کو بھرتی کرتے ہیں جی کسی اور مضافاتی علاقے سے، تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. سڑکوں کے اوپر بات کریں گے سب سے زیادہ، کیونکہ اس میں زیادتی جو ہے روڈ کولی کے اوپر ہو رہی ہے. کیا یہاں پہ جو نچلا طبقہ ہے اس کا اس میں کوئی وہ نہیں حصہ لینے کا، پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. وہ کہ ایک روڈ کولی پہ آپ ابھی تک کتنی درخواستیں آ چکی ہوں گی؟ سینکڑوں درخواستیں ایک روڈ کولی کے اوپر. روڈ کولی اگر 2 کلومیٹر پہ ایک اسامی بنتی ہے، 4 کلومیٹر پہ بنتی ہے، 3 کلومیٹر پہ بنتی ہے، تو میرے بھائی سڑکیں جو ہیں وہ خپلو میں بھی بنی ہیں. ٹھیک ہے.
نئی اے ڈی پیز میں اور پچھلے سالوں میں 2018 کے بعد بھی 19 کے بعد بھی جو ہے بہت سے پروجیکٹ جو ہیں وہ ابھی کام چل رہا ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, ان کے اوپر بھی روڈ کلی کی ضرورت ہے. خپلو بالا کو اکثر نظر انداز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ویسے کہتے ہیں کہ جی یہ میونسپل ایریا ہے, خپلو جو ہے وہ میونسپل ایریا, اس میں 10 وارڈ ہیں اور یہ 20-25 سال میونسپل ایریا. نہیں, مجھے تو یہ بات کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ میرا سوال بنیادی طور پر غلط ہو, لیکن مجھے میونسپل ایریا کا ہونے کی وجہ سے یہاں کی میونسپل کی جو کارندے ہیں, جو عملے ہیں, وہ صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا وہ اگر وجہ اگر یہ پیش کی جاتی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ وہ وجہ معقول ہے یا غیر مناسب وجہ ہے؟ نہیں, یہ میرے اندازے میں تو یہ بڑی غیر مناسب وجہ ہے, کیونکہ میونسپل کے جو آپ جن اہلکاروں کی بات کریں وہ صفائی کرتے ہیں, وہ نہ کہ روڈ کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ریٹرننگ وال کا گر جانا, مطلب کہیں کھڈے پڑ جانا, کہیں پہ پتھر آ جانا, اس کی صفائی کرنا, روڈ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر آپ کا جو ہے کسی بھی ضلع کا چہرہ ہوتا ہے, اس کے اندر صفائی ستھرائی جو ہے وہ باقیوں کی ہونی تو ہر جگہ چاہیے, مگر باقیوں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ اس کو اہمیت ہونی چاہیے. اور میونسپل کے حوالے سے آپ دیکھیں خپلو میں آج تک ویسٹ مینجمنٹ کا جو ہے وہ نئی پروگرام آ سکا, وہ محکمہ یہاں پہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا. یہاں پہ 4,000 اور 16,000 کے بیچ میں لوگ جو ہیں وہ والنٹیئرلی اور آپ کہہ سکتے ہیں کنٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں, صفائیاں کر رہے ہیں. تو اور یہاں پہ ہمارے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم ان بھرتیوں کے اوپر یا جن علاقوں میں زیادہ جو لوگوں کی پوسٹیں آئی ہیں کلی کی, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. واضح ہونا چاہیے کہ اگر خپلو کے اندر ایک روڈ کولی کی پوسٹ آئی ہے تو وہ کس وجہ سے, کہ یہاں پہ ایک آدمی ریٹائرڈ ہوا تھا تو اس کی جگہ خالی ہوئی ہے, یا یہاں پہ 2 کلومیٹر روڈ بنی ہے تو ایک کولی بھرتی ہوا ہے, اس کو واضح کریں. اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک چھوٹے سے یو سی کے اندر جو ہے وہ 7-7 6-6 4-4 آپ کولی بھرتی کر رہے ہیں, اور ہیڈ کوارٹر کے اندر جو ہے وہ آپ ایک کولی بھرتی کر رہے ہیں, اسی طرح فرانو میں آپ ایک اچھا جی روڈ کولی بھرتی کر رہے ہیں. تو یہ فرق ہے. تھلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھلے ایک لمبا اس کا ایک روڈ ہے تھلے بروک تک, اور بروک میں بھی آپ کو پتہ ہے روڈ ہے, ادھر صرف 3 روڈ کولی بھرتی ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک فرق ہے. یعنی کہ یہ ضرورت کے مطابق ہے یا یہ خواہشات کے مطابق ہیں, یہ پوسٹیں, یہ اسامیاں ضرورت کے مطابق دی جا رہی ہیں. خواہشات کس کی؟ یہ میرا بھی سوال ہے, یہ میرا بھی سوال ہے کہ یہ کس کی خواہشات ہیں, کہ جو یہ تقسیمات جو ہیں کس کی خواہشات پہ ہو رہی ہیں. یہ تو میرا بھی سوال ہے جی. میں بھی سوشل میڈیا اور آپ کے وساطت سے میں بھی یہی سوال کر رہا ہوں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جہاں پہ اچھا جی 50 کلومیٹر روڈ کے جال بچھے ہوئے وہاں پہ ایک روڈ کولی, اور جہاں پہ 10 کلومیٹر روڈ ہے وہاں پہ 4 کولی. تو اس کا بنیادی طور پر یہ کس کی خواہشات ہے, کن کی خواہشات پہ یہ کام ہو رہا ہے, سوال کا جواب تو نہیں ملے گا. لیکن آپ اس کو ذمہ داری اگر عائد کرنا چاہیں تو کن پہ کرنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں جی یہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر جو ہمارے محکمانہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ضلعی سطح پہ نہیں پوری صوبائی سطح پہ, ان کو اس کا بغور جائزہ لینا چاہیے, اور ان کو گراؤنڈ جو حقائق ہیں زمینی ان کے اوپر آ کر ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی سیاسی, تو ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ سیاسی عمل یہ ہے نا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ جن لوگوں نے بیٹھنا ہے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, سیاسی لوگوں نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا ہے. تو آپ سیاسی لوگوں کو اس سے مستثنا قرار دیتے ہیں یا ان کو نابالغ سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں, میری نظر میں سیاسی جو ہمارے گلگت بلتستان کے ہمارے جو نمائندے ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان ہے, اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سیکٹری صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اختیارات کے حوالے سے. تو یہ ہمارے سیاسی لوگوں کا اس میں کوئی مجھے قصور نظر نہیں آتا ہے. لیکن آواز اٹھانا تو ان کا کام ہے نا. آواز اٹھانا ان کا کام ہے, وہ اس چیز کو سمجھیں گے انشاءاللہ تو لازماً آواز اٹھائیں گے. ابھی تک تو میرا سوال جو ہے نا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. ابھی تک تو لوگوں کے ذہن میں یہ کہ شاید میں نے کہیں پہ 7 اور 8 پوسٹیں دیکھی ہیں تو اس پہ اعتراض کروں. میرا اس پہ اعتراض نہیں ہے. میرا اعتراض جو وہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو سڑکوں کے حساب سے ہونا چاہیے, کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر آپ ایک کہیں پہ کوئی نرس بھرتی کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کی کوئی نرسنگ کا کوئی کورس ہوتا ہے, کوئی ڈپلوما ہوتا ہے, کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے, کوئی اس کا جو ہے جی کہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے کسی ہاسپٹل سے. ٹھیک ہے, اسی طرح
بہت سے شعبوں میں آپ کے خانسامے کی بھرتی ہے تو اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ کسی پی ڈبلیو ڈی کے ریسٹ ہاؤس کا کوئی خانسامہ ہوگا یا کسی جگہ کا کوئی خانسامہ بھرتی ہوگا نا جی. اب آپ خانسامہ بھرتی کریں اور جہاں پہ کوئی کچن ہی نہ ہو تو یہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ تو کوئی کرائٹیریا جو اس کا ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور میں پھر کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے اس حکومت کا جو ہے جی کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے روزگار کے مواقع نکالے، اچھا کیا، یہ ایک اچھا عمل ہے. مگر اس عمل کو جو روزگار کے نکالے ہیں مواقع، اس عمل کو تھوڑا شفاف کریں، اس کو مشکوک نہ کریں. ٹھیک ہے جی، یہ مشکوک میری نظر میں ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں اتنا کوئی وہ نہیں ہوں، مگر مشکوک ہے میری نظر میں. شاید میرے سوالات سے اب آپ کی نظر میں بھی مشکوک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ ایک جگہ پہ، پھر وہی میرا سوال ہے، ایک جگہ پہ ایک سڑک جا رہی ہے مچولو سے لے کر اچھا جی ہوشے تک، تو وہاں پہ 4 کلی بڑھتی ہیں جی، وہ کتنا کلومیٹر بنتا ہوگا فدا بھائی؟ میں نے بھی کبھی ٹھیک ہے، تو وہی نا جی. اب ان چیزوں، ان سوالات پہ میں نے سوچا بالکل اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں جتنا اس گورنمنٹ نے لوگوں کے اوپر مہربانی کی، روزگار کے مواقع نکالے، اتنا ہی اس کو اگر شفاف کریں تو میرا خیال میں ہم اس سے زیادہ شکر گزار ہوں گے اور ہم ان کی تعریف کریں گے. یعنی آپ شفافیت کے بغیر آپ تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ بالکل جی، میں شفافیت کے بغیر اس کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ بندر بانٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک شک و شبہ ہے نا جی. ٹھیک ہے، میں شک کر سکتا ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو تقسیمات کے اوپر، تو اس پہ میں نے سوال اٹھایا. ابھی ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ اسی جو سوشل میڈیا پہ ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں. دیکھیں جی، ہیلتھ کے اندر خپلو کے اندر جب بھرتی ہوئی تو اس کو یو سی بالا اور یو سی پائن میں تقسیم کیا گیا. ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ یو سی بالا کے اندر آتا ہے، خپلو بالا کے اندر آتا ہے، مگر اسی ہاسپٹل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ضلع سے، کیرس سے لے کر چھور بٹ اور چھلترو تک کے لوگ اس میں بھرتی ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، نہ ہم حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور نہ ہم نے اس پہ سوال اٹھایا، کیونکہ وہ ایسا ایک ادارہ ہے جو پورے ضلع کا ہے، اور اس ضلع کے اندر اس کی خدمات بھی تمام کے لیے، اور اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں وہ بھی تمام ضلع سے آئے ہوئے ہیں، اور اس پہ حق ہے، ہمارے پورے ضلع کا حق ہے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ خپلو کے کھاتے میں نہیں ہیں وہ پوسٹیں، وہ اسامیاں یو سی خپلو بالا یا خپلو پائن کے حصے میں نہیں آتی ہیں. ہمارے لوگ سوچتے ہیں شاید وہ ہمارے حصے میں آتی ہوں گی کسی ٹاؤن کے، تو وہ ان کے حصے میں نہیں ہے. اس عمل کو، روڈ کلی کے اس عمل کو شفاف ہونا چاہیے، یا روڈز پہ ہونا چاہیے یا حلقے میں ہونا چاہیے. دیکھیں جی، آپ ایک حلقے میں آپ کا بھلا کرے، مثال کے طور پہ 36 پوسٹ دیتے ہیں اسامیاں روڈ کلی کی، ایک حلقے میں آپ جو ہیں جی 4 دیتے ہیں، 6 دیتے ہیں. تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب تو ملنا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر یہ اس کو حلقہ وائز کریں تو اس میں کرپشن کا جو امکان ہے وہ زیادہ رہتا ہے. اس سے کرپشن کا یا اگر کرپشن نہ صحیح، لوگوں کی حق تلفی کم سے کم ہونے کا چانس نہیں ہے اس یونین کونسل کی سطح پر تقسیمات سے؟ فدا بھائی، یونین کونسل حلقہ وائز یا ضلع وائز کرنے سے کیا آپ سوچتے ہیں کہ کرپشن ہوگی؟ تو یونین کونسل لیول پہ ہمارا کون سا کرپشن نہ صحیح، ہمارا کون سا ایسا شفاف نظام ہے جو کہ کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یونین کونسل لیول پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور یہ بالکل شفاف عمل ہوگا؟ کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں؟ امکان کی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مثلا خپلو طور پہ تو یہ سب سے زیادہ مواقع مطلب اس میں کرپشن کے. فار ایگزامپل اگر کوئی اثر انداز ہونا چاہتا ہے باثر کوئی بھی شخصیت، تو اس کے لیے کسی یونین کونسل پہ اثر کرنا جو ہے نا وہ آسان ہے بنسبتاً پورے ضلع پہ اثر کرنے سے. حلقے میں آپ زیادہ اچھا جی امیدوار ہوں گے، ایک حلقہ بڑا ہوگا تو لازماً بہت سے اثر رسوخ والے اور اثر رکھنے والے لوگوں کا مقابلہ ہوگا، تو کم سے کم آپ اس میں متوقع کرپشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک یو سی ہے، فار ایگزامپل یہ خپلو ایک یو سی ہے، اس میں ایک پوسٹ ہے، خپلو پائن. اب بالا والوں کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس میں، سیلنگ والوں کا کوئی دلچسپی نہیں، انٹرسٹ نہیں ہے ان کا بھی، کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. اب اس کے اندر کیا ہوگا وہ کون دیکھے گا؟ صحیح. جتنا انٹرسٹ ایکسٹرا لوگوں کا بڑھے گا، یعنی کہ دلچسپی رکھنے والے افراد کا حلقہ بڑھے گا، اتنا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس آئے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم صوبائی لیول پہ اگر ان چیزوں کو کرتے، مثال ایک بات کرتا ہوں، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، نچلی سطح پہ ہونی چاہیے. میرا قطن یہ یو سی اور اس کے علاوہ ہٹ کر اس سے بھی کہ اس کے طریقہ کار کی وضاحت ہونی چاہیے.
اسی نوٹ کے ساتھ کہ طریقہ کار کی وضاحت ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے کون سا معیار ایسا ہے جس کی بنیاد پر ان اسامیوں کی بھرتی ہونی چاہیے، تقسیم ہونی چاہیے. یہ سوال گورنمنٹ کے جو ذمہ داروں کے لیے اہم سوال ہے. اس سوال کے ساتھ ہم اس پروگرام کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں. وائس آف کراکرم سے مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.